دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ تیسری جمعرات کا دن آ چکا ہے، اور کہتے ہیں جو شخص رمضان المبارک کی تیسری جمعرات کو یہ تسبیح اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 5 بار، اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر یہ عمل یا اللہ یا محمد کا پڑھتا ہے، اللہ پاک سے اگر وہ 5000 حاجتیں بھی کرے تو اللہ پاک ان کی تمام حاجتوں کو قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ تسبیح ہے جو آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیتی ہے، سارے نصیب کھل جاتے ہیں۔ بس ایک مٹھی چاول کے دانوں پر یا اللہ یا محمد کی یہ تسبیح آپ نے صرف 5 بار پڑھنی ہے، اپنے ہاتھوں کی 5 انگلیوں پر پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، اس پوری کائنات میں اس سے بڑا دولت کا کوئی اور عمل ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ 2 ہستیاں ہیں۔ رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ اپنے پیارے حبیب کی وجہ سے ہی چلا رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے واضح حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، آپ کو بنانا اگر مقصود نہ ہوتا تو ہم اس پوری کائنات کو بھی نہ بناتے۔ اللہ والوں، پوری کائنات کی جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور آج جو عمل آپ نے پڑھنا ہے وہ یا اللہ یا محمد کا پڑھنا ہے۔ پہلے یا اللہ پھر یا محمد، یعنی یا اللہ یا محمد، ان دونوں کو ملا کر آپ لوگ یہ عمل پڑھیں گے۔ اور آج ماہ رمضان کی تیسری جمعرات ہے، فضیلت والا دن ہے، برکت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ کوئی عام جمعرات نہیں، یہ ماہ رمضان کی تیسری جمعرات ہے، اور جب بھی ماہ رمضان کے مہینے میں جمعرات کا دن آتا ہے تو اس کی قدر و قیمت باقی تمام مہینوں کی بنسبت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور آج جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے وہ ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھنی ہے، اور پھر ان چاول کے دانوں کو آپ نے بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا، رزق مال و دولت جو چاہیے سب ملے گی، کیونکہ یہ جو عمل ہے، یہ جو تسبیح ہے، یہ کامیابیوں کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ دوستوں، یہ تسبیح اتنی زیادہ خاص ہے کہ اگر میں آپ لوگوں کو اس کے فائدے بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ کے لیے بس یہ جاننا کافی ہے کہ 5000 اگر حاجتیں بھی ہوں تو وہ بھی اللہ پاک قبول فرما دیتا ہے، اور اس تسبیح کو 5 انگلیوں والی تسبیح کہا جاتا ہے۔ اور اللہ والوں، جو بزرگان دین ہیں انہوں نے اس پر بڑی تحقیق اور محنت کی ہے، سالوں سال تجربات کیے، اس کے بعد انہوں نے پایا کہ یہ ماہ رمضان کی 15 تاریخ کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے، جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یا اللہ یا محمد کا یہ سب سے خاص اور نایاب وظیفہ ہے۔ آج یہ تسبیح پڑھنے والے پر اللہ پاک کی بے شمار کی مہربانیاں ہوں گی، اللہ پاک کی کرم نوازی ہوگی۔ اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ پاک کی رحمت ہو تو پھر آج ماہ رمضان کی 15 تاریخ اور تیسری جمعرات کو یا اللہ یا محمد کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھنا۔ اگر میری بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، میری مائیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں، جن کے گھر پر بیٹیاں موجود ہیں، جوان ہو رہی ہیں، رشتے نہیں آ رہے، اگر آتا بھی ہے تو وہ دیکھ کر چلا جاتا ہے، کوئی جواب نہیں آتا، یا پھر معیار کے رشتے نہیں آ رہے، یعنی ان کے معیار کے مطابق کہ ان کی بیٹیوں کی زندگیاں اچھی گزریں، تو پھر آج اس تسبیح کو ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھنا، یا اللہ یا محمد کا یہ عمل ایک مٹھی چاول کے دانوں پر پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز بہترین رشتہ آپ کے گھر پر، آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ یا پھر جس رشتے کے لیے آپ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ میرا جو بیٹی کا رشتہ ہے وہ فلاں گھر میں فلاں خاندان میں ہو جائے تو اس کی زندگی اچھی گزرے گی، تو اس کے لیے بھی یہ تسبیح آج ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں، وہ رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے پر دستک دے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھ لے، اپنے کاروبار میں عروج، ترقی اور کامیابی کے لیے پڑھ لے، آپ بے اولاد ہیں، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لیں، اولاد کی نعمت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو ماہ رمضان المبارک کی تیسری جمعرات کو یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، آپ کو بہترین جو ہے اولاد نصیب ہوگی، ایسی صالح اولاد
آپ کو نصیب ہوگی جو آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی۔ اگر آپ نے جدوجہد کر لی، علاج کروا لیے، بڑے بڑے آپ لوگ جو ہے وہ علاماؤں کے پاس چلے گئے، تعویذات کر لیے، سب کچھ کر لیا، لیکن اب ذرا رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اب ذرا رب کے دربار میں آؤ۔ ماہ رمضان کی 15 تاریخ کو 15ویں روزے کو اس تسبیح کو پڑھو اور پھر رب سے دعا مانگو کہ میرے مولا مجھے اولاد عطا کر دے، اولاد نرینہ عطا کر دے، تو اللہ رب العالمین آپ کو اولاد نرینہ عطا فرما دے گا۔ رب کے خزانے میں کوئی کمی تھوڑی ہے، جب رب دینے پر آتا ہے پھر وہ شکلوں کو نہیں دیکھتا، پھر وہ اعمالوں کو بھی نہیں دیکھتا، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے، کیونکہ رب ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ رب ہمیں عطا کرنے والا ہے، نوازنے والا ہے، ہمارے نصیبوں کو کھولنے والا ہے، من قسمت کے تالوں کو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے کھول دے گا۔ بس آج ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ اور تیسری جمعرات کو اس تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ جو آپ کئی سالوں سے خواب دیکھ رہے ہیں، سالوں سے آپ کی جو ادھوری حاجات ہیں جو پورا ہونے کا نام نہیں لے رہی، آج صرف اس تسبیح کو پڑھنے سے فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے حالات ایک دن میں بدل جائیں گے۔ سب سے عزت والا رب آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ والوں، جب رب ہی راضی ہو جاتا ہے تو پھر کون ہے ایسا جو آپ کی ادھوری خواہشات کو ادھورا رہنا دے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو پھر اس کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ بڑی محنت سے، بڑی سالوں کی محنت کے بعد، جستجو کے بعد وہ لوگ وظائف بتاتے ہیں اور حاشیے میں اس کے طریقہ کار بھی بتاتے ہیں۔ اگر صرف آپ لوگوں کو ترتیب سمجھنی ہے تو یہ کافی نہیں، اللہ والوں ان کا حاشیہ پڑھنا بھی ضروری ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کری اور کس طریقے سے، کس ترتیب کے ساتھ عمل پڑھا، اور عمل پڑھتے وقت ان کی سوچ کیا تھی۔ کیونکہ اللہ والوں، جب اس طرح سے عمل پڑھا جاتا ہے پھر کامیابیاں 100% بڑھ جاتی ہیں۔ اور اللہ والوں، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا جو مہینہ ہے یہ رب العالمین کا مہینہ ہے۔ حالانکہ رجب کا مہینہ گزر چکا ہے، رجب کے مہینے کو رب کا مہینہ کہا گیا ہے اور اس مہینے میں بیج کو بویا جاتا ہے۔ شعبان کا مہینہ، یہ مہینہ بھی گزر چکا ہے، اس کو کملی والے آقا کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ والوں، اس مہینے میں تو بڑی مقدس رات آتی ہے شب بارات کی، جس میں نصیب اور تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، اور وہ رات بھی گزر چکی ہے۔ اور اب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے جس کے اندر فصل کی کٹائی ہوتی ہے۔ اللہ والوں، اس مہینے کی بھی 14 روزے گزر چکے ہیں، آج 15واں روزہ ہے۔ سوچیں، خیال کریں، 15واں روزہ ہے اللہ والوں۔ اگر ابھی بھی رب کو راضی نہیں کریں گے پھر کب راضی کریں گے؟ ابھی وقت ہے، رب کو راضی کر لیں، ابھی وقت ہے، رب کو منا لیں۔ اگر آج رب کو منا لیتے ہیں آپ تو یقین کریں آپ لوگوں کے نصیب تبدیل ہو جائیں گے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے اس کو دلہان سے ملاحظہ کریں۔ آپ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ آ جائے، تیسری جمعرات آ جائے، آپ اس تسبیح اس عمل کو پڑھ لیں۔ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے، پڑھنا ضرور ہے، بس یہ شرط ہے، اس کو سمجھ لیں کہ وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ لوگوں نے لازمی پڑھنا ہے، بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کی ہمیں خاص مدد حاصل ہو۔ تو اللہ والوں، یہ تسبیح، یہ عمل کسی صورت نہیں چھوڑنا، لازمی آپ لوگوں نے اس عمل، اس تسبیح کو پڑھنا ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 15 تاریخ اور تیسری جمعرات کا واسطہ،
ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظریں بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسد ان کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں۔ اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے
وظیفے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے، لیکن یہ ماہ رمضان کی تیسری جمعرات ہے، اس میں تمام حاجتیں قبول ہوتی ہیں، تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ بس اس تسبیح کو آپ لوگ پڑھ لو۔ رمضان المبارک کے 15ویں روزے کا عمل ہے، 15ویں دن کا عمل ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے۔ 14 دن گزر چکے ہیں، آج 15 تاریخ ہے، تیسری جمعرات ہے۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی، میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حیو یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے یا حیو یا قیوم کو پڑھنے کے بعد اللہ کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اب سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। इस तरह से आपने सूरतुल फातिहा को सिर्फ और सिर्फ 7 बार मुकम्मल पढ़ना है। तरीक़ेकार मैंने आपको बता दिया किस तरह से पढ़ना है। यानी आप लोग बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और आपने आखिर में आमीन भी ये भी पढ़ना है, और इतनी ही आवाज में पढ़ेंगे गोया आप मुंह से पढ़ें और अपने कानों से सुन लें, किसी और को डिस्टर्ब ना करें आप लोग, लेकिन पढ़ें इसको डूब कर। जितना डूब कर, जितना तन्हाई में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको कैफ व सुरूर महसूस भी होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से आपके मर्तबात और मकामात में इजाफा भी होगा। अल्लाह वालों, सिर्फ 7 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पर एक कुरान पाक की आयत को पढ़ना है। ये आयत बहुत खास है। जब किसी का इंतकाल होता है तब हम लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ते हैं। इसका तर्जुमा क्या है? बेशक अल्लाह, हम तेरी ही तरफ से आए हैं और हमें लौट कर भी तेरी ही तरफ जाना है। ये वो कलेमात हैं जो अल्लाह पाक के सबसे लाडले हैं। अल्लाह पाक को ये कलेमात बहुत पसंद है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह वालों, ये ऐसी कुरानी आयत है कि जब आप लोग अपने मकसद को जहन में रखकर इस खास अमल, इस खास वजीफे को पढ़ना शुरू करते हैं तो अल्लाह पाक की रहमतें, बरकतें हम पर मूसलाधार बारिश की तरह बरसना शुरू हो जाती हैं। पहले नंबर पे आपने या हय्यु या क़य्यूम को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है बता चुका हूँ, सिर्फ 11 बार पढ़ना है, डूब के पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पे आप लोगों ने सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ना है, मुकम्मल पढ़ना है, बता चुका हूं, सिर्फ 7 बार पढ़ना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे आप लोगों ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये 1 बार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये 2 बार हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ ले या तस्बीह के दानों पर पढ़ ले, सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब 11 बार आप लोग इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को पढ़ लें, उसके बाद फिर आज का आखिरी अमल जिसके बगैर ये वजीफा नामुकम्मल है, आप लोगों ने या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह, अल्लाह पाक का ये जाती नाम है। या मोहम्मद, ये अल्लाह के हबीब का जाती नाम है। अब अमल इस तरीके से करना है, जरा इसको मुलाहिजा कीजिएगा। या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। अल्लाह वालों, ये दुनिया का सबसे तेज तरीन वजीफा है और सबसे बड़ा वजीफा है, और ये माह रमजान की 15 तारीख का अमल है, और ये तीसरी जुमेरात है। तीसरी जुमेरात, ये कोई आम जुमेरात नहीं है। इस तरीके से पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया। या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या अल्लाह या मोहम्मद, इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ना है, 5 उंगलियों पर, अपने हाथों की 5 उंगलियों पर आप लोगों ने पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद किस तरीके से पढ़ना है? हर उंगली पे 3 निशान होते हैं, एक उंगली पे 3 बार पढ़ा जाएगा, यानी कि 15 बार पढ़ना है, लेकिन शुमार 5 ही करना है। तो अल्लाह वालों, पहली उंगली पे 3 बार, दूसरी उंगली पे 3 बार, इस तरीके से 5 उंगलियों पर, सीधे हाथ की 5 उंगलियों पर यह अमल पढ़ा जाएगा। और कितनी बार पढ़ा जाएगा? 15 बार पढ़ा जाएगा। हर उंगली पे 3 बार पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद को पढ़ना है। माह रमजान की 15 तारीख और तीसरी जुमेरात का सबसे तेज तरीन वजीफा है, सबसे खास अमल है। जो तरीका और तरतीब बताई उस तरह से ही पढ़ेंगे, तरतीब को फरामोश मत करिएगा। जो तरीकेकार बताए उस तरह से ही पढ़िएगा। बहुत ही खास अमल है, बहुत ही खास वजीफा है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने पढ़ लिया, वजीफा आप लोगों ने कर लिया। अब आप लोगों ने दुआ एक बड़े अच्छे अंदाज में और जामे अंदाज में करनी है। अल्लाह वालों, आज रब से मांगे, आप मांग मांग के थक जाएंगे, रब के खजानों में कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये माह रमजान की 15 तारीख है, आधा महीना हो चुका है, तीसरी जुमेरात है, दौलत से भरी जुमेरात है। तो आज रब से मांगे,
کھل کے مانگے، اور اللہ والوں وہ مانگیے گا جو آپ کو لگتا ہے ناممکن، کیونکہ یہ جو دن ہے یہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا۔ یہ تیسری جمعرات کا خاص عمل ہے، خود بھی پڑھیں اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، دعا بہترین انداز میں مانگیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔